یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں کیونکہ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں پہلے مودی خطاب کریں گے عمران خان سے پہلے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو تھوڑا ٹائم مل جائے گا اپنا میسج پوری دنیا کو کنوے کرنے کے لیے، وہ زیادہ اچھے سے کنوے کر سکیں گے کیونکہ مودی پہلے اپنی بات کر کے ہٹ چکے ہوں گے، تو ٹائم بھی مل جائے گا، پھر انہیں آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ مودی نے کیا باتیں کی ہیں، تو ان کو ایک تیاری میں اور وہ اپنا میسج کنوے کرنے میں تھوڑا ٹائم مل جائے گا۔ ہاں بالکل، دیکھیے جو اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں جو آرڈر آف اسپیکرز ہوتا ہے کہ کون پہلے بولے گا کون اس کے بعد بولے گا، وہ ہمارے کرنے سے یا ان کے کرنے سے نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ الفابیٹیکل آرڈر ہوتا ہے۔ الفابیٹیکل آرڈر میں انڈیا آئی کا جو لیٹر ہے وہ پہلے آتا ہے پی سے، پاکستان از پی، تو چونکہ آئی پہلے آتا ہے اس لیے مودی ہم سے پہلے بول رہا ہے، تو اس میں ہمیں فائدہ ہے کیونکہ آپ جو کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ہمیں پتہ ہوگا اس نے کیا باتیں کی ہیں اور ہم اسی کا جواب دے سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک محض اتفاق ہے لیکن ہمارے فائدے میں۔ اچھا سر، وزیر اعظم عمران خان نے اسلام کے بارے میں خدشات دور کرنے کے لیے کوششیں کی، ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ ماضی میں امریکہ نے پاکستان کو نظر انداز کیا ہے اور کہا ہے کہ ماضی کے حکمران جو ہے نا ان کی تعلق کی نوعیت سمجھ نہیں سکے۔ کتنا مثبت لیا جائے ٹرمپ کے اس بیان کو؟ جی ہاں، بہت اچھی بات ہے، اور اس نے جو مودی کے ریلی میں گیا تھا تو اس نے بات کی تھی اسلامک ٹیررزم کی، تو وہ چیز جب کل باتیں ہوئی ہیں تو اس میں اس نے ایک طرح سے اس چیز کو اس بات سے الگ ہو گیا ہے اور وہ بات کر رہا ہے پاکستان کی اہمیت کی، عمران خان کی اہمیت کی، اور یہ کہ پاکستان اچھا ملک ہے، اس کا لیڈر بہت لائق لیڈر ہے، مضبوط لیڈر ہے۔ تو اس طرح سے جو اسلامک ٹیررزم کی طرف اشارہ تھا مودی کا اور پھر بعد میں ٹرمپ نے اس عید کی، وہ چیز ڈائلیوٹ ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عمران خان کی ملاقات سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ کم از کم اس کو احساس ہوا ہے کہ یہ ٹیررزم وغیرہ کے لوگ نہیں ہیں، یہ صحیح موقف پہ ہیں اور صحیح ڈائریکشن پہ ہیں۔ اچھا سر، وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر ایشو کو ہر فورم پہ زندہ رکھا ہے، ہر فورم پہ جا کے وہ اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں، وہ بے شک غیر ملکی چینلز کو انٹرویو دینے کے حوالے ہو یا ٹرمپ کے ساتھ جو میڈیا ٹاک ہوتی ہے اس پہ بھی وہ اس ایشو پہ بہت زیادہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو لوگوں کا ایک جو ہے نا اس عمران خان کے ایک تو یہ ایشو پہلے سے اٹھا رہے ہیں، لیکن جنرل اسمبلی میں جو ان کا خطاب ہونا ہے لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، اور لوگوں نے اس تمام چیز کو صرف ایک ان کے خطاب سے جو ہے نا کر لیا کہ ان کا ایک خطاب ہونا ہے اور فیصلہ ہو جانا ہے، آر یا پار والی سچویشن ہو جانی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کی امیدوں کو اتنا زیادہ بڑھاوا دینا ٹھیک ہے؟ ایک خطاب سے لیٹ کر دینا؟ معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس میں میڈیا کی بھی ذمہ داری آتی ہے۔ میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اتنا طول نہ دیں۔ میں نے یو این میں کام کیا ہے، میں جنرل اسمبلی میں جب ہمارے سربراہان اس زمانے کے آیا کرتے تھے تو میں ان کی ٹیم میں ہوتا تھا، ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں اور ہر ملک اپنا موقف بتاتا ہے، اور وہ ہوگا اس سے ایک پلیٹ فارم آپ کو ملتا ہے، ساری دنیا میں آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا پرچار ہوتا ہے، لیکن وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک پارلیمنٹ ہے، اٹس لائک نیشنل اسمبلی آف پاکستان، وہ کوئی ڈیسیشن نہیں لیتا ہے۔ یو این جنرل اسمبلی وہاں کوئی ڈیسیشن نہیں لیا جاتا ہے، وہاں پہ صرف آگاہی کی جاتی ہے مسائل کی۔ تو یہ توقع جو لوگوں کو اگر ہو رہی ہے کہ وہاں فیصلہ ہو جائے گا چاہے آر چاہے پار، نو، دیٹ ڈز ناٹ ہیپن، یہ نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ سر جانے سے پہلے عمران خان نے بذات خود بھی یہ بات کی ہے کہ میرے جنرل اسمبلی سے واپس آنے تک لوگ انتظار کریں، وہ لوگ جو ہے LOC پار کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی بات، تو میرے وہاں سے واپس آنے تک انتظار کریں۔ تو ایک خود ہی کلیئر میسیج نہیں جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے کہ اس خطاب کے بعد اور وہاں پہ جنرل اسمبلی میں جو بات چیت کروں گا اس تک ویٹ کریں لوگ؟ نہیں دیکھیے، عمران خان کا میں سمجھتا ہوں سیاستدان ہے، ٹھیک ہے نا، باقی باتیں تو اپنی جگہ، وہ سیاستدان بھی ہے۔ اس نے اس وقت جو ہے ذرا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ ابھی کچھ نہ کریں، لیکن دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اگر LOC پار کریں گے لوگ
تو کشمیر کے دشمن ہوں گے اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. بالکل ایسے ہی اٹ ول ڈیمیج دی کشمیر کاز. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آ کے کوئی تبدیلی اس میں کریں گے. ہمیں کشمیر میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہم ان کے حامی ضرور ہیں لیکن ہم نہیں لڑ رہے کشمیری. بالکل. اور یہی کل کشمیری لیڈر وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم لڑ رہے ہیں اور ہماری بھی نمائندگی ہونی چاہیے کسی بھی مذاکرات میں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ مسئلہ ہی انہیں کا, وہ خود ہی اس کے لیے جو ہے نا جنگ بھی لڑ سکتے ہیں اور حل بھی اس کا وہ بتا سکتے ہیں. اچھا سر, وزیر اعظم صاحب نے اس ایشو کو بہت ہی زیادہ انٹرنیشنلائز کیا ہے, ہر فورم پہ اس کو اٹھایا ہے, تو آپ اس چیز کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیں گے کہ وہ ہر جگہ پہ اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کریڈٹ ہے, اور عمران خان نے جس طرح کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہے اور اس کو اس کا ہر وقت اس کی آگاہی بڑھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. بعض لیڈر میں نے دیکھے ہیں, میں نے اتنے سال جو فارن سروس کی ہے اس میں ایسے بھی لیڈر رہے ہیں جو کہ کشمیر کا لفظ بھی نہیں ڈالتے تھے اپنی اسپیچ میں. تو وی ہیو میڈ مسٹیکس, ہم نے بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں, تو یہ سب ساری وجوہات کے تحت آج یہ صورتحال ہے. بالکل سر, اس پہ تو ایون کشمیری جو لیڈران ہیں وہ بھی عمران خان کو بہت زیادہ تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ایشو پہ بات تو کی ہے, کم سے کم سلوشن نکلنا تو بات کی بات ہے, بات تو کی ہے کسی نے. اچھا سر, مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہاؤڈی میں مشترکہ جلسہ ہوا ہے اس کے بارے میں پاکستان کو جو ہے نا ان دونوں کے جلسے سے کیا پیغام جائے گا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو کچھ اور باتیں کریں, دوسرے مودی کے ساتھ جلسے میں شریک ہو رہے ہیں, اس پہ پاکستان کے لوگوں کو کیا ایک میسج جاتا ہے؟ ہمیں محتاط ہونا چاہیے, ہمیں اس بات سے اب ایک طرح سے سبق لینا چاہیے کہ اصل بین الاقوامی سیاست کیا ہے. بین الاقوامی سیاست یہ ہے کہ مودی اور ٹرمپ دوستی کا اظہار کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کے انڈین کمیونٹی ہے وہ 40 لاکھ سے زیادہ کی ہے, ہماری 10 لاکھ ہے, تو فرق ہے. 40 لاکھ کمیونٹی کے ووٹ کی فکر ہے ٹرمپ کو, آئندہ سال الیکشن ہونے والا ہے, تو یہ لوگ ووٹر ہیں اس کے, تو جتنے انڈین ہیں, انڈین امریکنز, تو اس لیے وہ یہ دوستی کا اظہار اور ان سے خوب بغل گیر ہونا, یہ سب جو ہے یہ سیاست ہے. بالکل ایسے ہی سر, ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں, کسی بھی ایشو پہ کوئی بھی جو ہے نا اپنے مفادات کے بغیر تو کوئی بھی ملک نہیں سوچتا. نریندر مودی اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی جو ہے نا, انہوں نے اس میں نریندر مودی نے یہ بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں کہ کشمیر اپنے یہاں جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے اس میں جو بھی ایشو ہے اگر دیکھا جائے اس پہ وہ لوگ بھی باتیں کریں جن سے اپنا ملک نہیں سنبھالا جا رہا ہے. مودی نے کلیئر کٹ یہ بات کی, وہ لوگ جو امن نہیں چاہتے, دہشت گردی چاہتے ہیں, دہشت گردی کے حامی اور دہشت گردوں کو پال رہے ہیں, مودی نے یہ باتیں کی. اور اسی ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم ثالثی کی اور اس چیز میں اہم کردار ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ایسی امیدیں رکھنی چاہیے کوئی؟ ہاں بالکل, خیر وہ مودی نے کہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کہا, لیکن مودی نے اس طرح پاکستان کو کی طرف اشارہ کر کے بدنام کرنا چاہا. لیکن میرا خیال ہے کہ ٹرمپ جس طرح عمران خان سے ملا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ٹرمپ ان کی باتوں میں نہیں آیا ہے اور وہ پاکستان کو بھی اہمیت دے رہا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا سر, امریکہ کی ایک پہچان ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہاں پہ بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ اس بارے میں بہت زیادہ لکھتے ہیں, ان کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو امریکہ کے ساتھ جب مودی کے یہ سارا ہوا, مودی کیونکہ پہلے گجرات میں جو کر چکے ہیں وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے, کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن وہیں پہ دوسری طرف دیکھا جائے مقبوضہ کشمیر میں 1 کروڑ آبادی جو ہے وہ لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں, اور وہاں پہ کرفیو لگا کے وہاں کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کے نوجوانوں کو کیپچر کر لیا جائے, اٹھا لیا جائے, تاکہ کرفیو اگر بعد میں ہٹایا بھی جائے تو وہ کچھ نہ کر سکیں. تو اس سچویشن میں جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا, نریندر مودی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ ہاتھ ملا کے چلتے رہے, جلسے میں گراؤنڈ کے چکر لگاتے رہے, تو یہ ایک کھلا تضاد نہیں, اور امریکی جو روایات ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا نہیں ہے؟ دیکھیے, امریکہ ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کی باتیں کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی طاقت ہے, اور وہ اس کے ہاں بھی اسی طرح کی سیاست پائی جاتی ہے جیسے کہ دوسرے ممالک میں پائی جاتی ہے. تو
میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ اس میں تضاد ہے، لیکن یہ تضاد ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ پایا جاتا ہے. اس سے ہمیں ایک طرح سے سمجھنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے، اور کچھ حد تک ہمیں اس کا کچھ حل بھی نکالنا چاہیے اپنے تئیں کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے. تو ہم اپنے مفاد کے حساب سے چلیں گے، نہ کہ ان کے غلط یا آبجیکشنیبل طور طریقے کو کرٹیسائز کریں. اس سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا. سر، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت مل کر اسلامک ٹیررزم کو ختم کریں گے. ٹرمپ کی تقریر اور مودی کی تقریر سے کیا یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ دونوں کشمیر سے کرفیو ہٹانے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ ہاں، یہ بالکل واضح ہے، اور اسلامک ٹیررزم ایک ہوا بنا رکھا ہے. ہم اس کے ڈیفینڈر نہیں ہیں، ہم دہشت گردی کے ہم بھی خلاف ہیں. اور اسلامک ٹیررزم کا لفظ ہی غلط ہے. صرف اسلامک نہیں ہوتا ہے، یعنی ٹیررزم جو ہے وہ اور ملکوں میں بھی دہشت گردی. ناروے میں ایک آدمی نے 150 لوگوں کو مار دیا تھا. ہالینڈ میں ایسے قصے ہوئے ہیں. امریکہ میں ہر تھوڑے دنوں پہ کوئی آدمی شوٹنگ کرنے لگتا ہے. تو دہشت گردی تو دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے. اسلامک ٹیررزم کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ صرف انہوں نے ایک پروپیگنڈا کا لفظ بنا رکھا ہے اور کچھ نہیں. اچھا سر، 27 ستمبر کو کیونکہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے، کیونکہ لوگوں کی بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور ہم لوگ بھی جو ہے نا تمام لوگ اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان وہاں پہ کیا تقریر کریں گے اور اس تقریر سے کیا نتیجہ نکلے گا، اس پہ زیادہ فوکس ہے ہمارا. تو لیکن اگر دیکھا جائے اقوام متحدہ کے پیچھے جو طاقت ہے، اصل طاقت تو امریکہ ہے، اور امریکہ کے اپنے مفادات ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل درست ہے، مگر اقوام متحدہ میں سارے ممالک جمع ہوتے ہیں، بہت سے ممالک کے سربراہ مملکت وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، بہت سے بادشاہ، بہت سے صدور، بہت سے وزراء اعظم وہاں پہ سب جمع ہوتے ہیں. ہر سال ایک بار ایک انٹرنیشنل گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں پاکستان اپنا موقف بتائے گا. تو یہ بہت اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے پوزیشن کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ دنیا میں پھیلے گی، اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، اس کے ساتھ میں آج کے پروگرام سے آپ سے چاہتی ہوں اجازت. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.